بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے جی کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ 16 سال کی تھی جب ماموں کے گھر رہنے گئی۔ مامی مجھے دیکھتے ہی خوش ہو گئی، لیکن جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی مامی مجھے اسٹور روم میں چھپا دیتی اور ماموں کے سامنے نہ آنے دیتی۔ جب ایک دن مجھے پیاس لگی اور میں پانی پینے کے لیے اسٹور روم سے باہر آ گئی، مجھے مامی کے رونے کی آواز آئی۔ میں تجسس سے جوں ہی مامی کے کمرے میں گئی، جان نکل گئی۔ بیچاری مامی۔ میرا نام ثانیہ ہے۔ میرے 2 چھوٹے بھائی ہیں۔ میں زندہ دلانے لاہور کی رہنے والی ہوں۔ لاہور شہر میرا سب سے پسندیدہ شہر تھا۔ میں نے اپنا بچپن اس کی گلیوں میں کھیلتے گزارا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اپنا یہ پیارا شہر چھوڑ کر کبھی کہیں اور جانا پڑے گا۔ وہ دن میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ زندگی کی تلخ حقیقتیں بھی انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں نا۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ بچپن میں نے ماں باپ کی محبت بھری چھاؤں میں گزارا تھا۔ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے۔ گھر بہت بڑا تو نہیں تھا مگر اپنا تھا، لیکن اس گھر میں جگہ بہت کم تھی۔ تایا کی فیملی میں 5 لوگ تھے اور ہماری فیملی میں بھی 5 ہی لوگ تھے۔ میرے چچا ابھی کنوارے تھے اور وہ پڑھائی کے سلسلے میں زیادہ تر ہاسٹل میں ہی رہا کرتے تھے۔ ہم بچے جوں بڑے ہو رہے تھے گھر ہمارا کیے چھوٹا پڑتا جا رہا تھا۔ دادی اور پھپھو ایک ہی کمرے میں رہتے تھے۔ پھپھو کی شادی دادی نے کم عمری میں ہی کر دی تھی۔ 2 سال بعد ہی کسی ناچاکی کی وجہ سے طلاق کی کاغذات لیے واپس اسی دہلیز پر آ گئی۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ میری اتنی اچھی پھپھو کو کسی نے کیوں چھوڑا۔ پھپھو تو کسی سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتی تھی، پھر ایسی بھی کیا بات ہو گئی کہ بات اتنی بڑھ گئی۔ میں اتنا تو جانتی تھی کہ یہ شادی پھپھو کی مرضی کے خلاف جا کر دادی نے کی تھی۔ دادی کو برادری بہت عزیز تھی اور اسی برادری کا مان رکھنے کے لیے دادی نے اپنی بیٹی کو ایک انچاہے بندھن میں باندھ دیا تھا۔ ہماری زندگی ایسی ہی بہت سی تلخیوں سے بھری پڑی تھی۔ میری امی اور تائی کی کبھی بھی آپس میں نہیں بنی تھی۔ دراصل میری تائی اور امی دونوں آپس میں کزن تھیں اور دونوں کی کبھی بھی ایک دوسرے سے نہیں بنی تھی، اور قسمت کی کرنی ایسے ہوا کہ ان دونوں کی شادی بھی ایک ہی گھرانے میں ہو گئی تھی۔ دادی بتاتی تھی کہ جس دن تمہاری ماں دلہن بن کر آئی تھی اس دن سے دونوں کے بیچ جو 36 کا آنکڑا تھا تاحال وہ ختم نہ ہوا۔ میں نے اپنے بچپن سے ہی اماں اور تائی کو ایک دوسرے سے مقابلہ بازی اور حسد کرتے دیکھا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ دونوں ایسے کیوں کرتی تھیں، مگر بہرحال جو بھی تھا ہم بچوں کے بیچ اس ناچاکی اثرات دور دور تک نہ دکھتے تھے۔ ہماری مائیں جتنی جھگڑالو اور ضدی تھی ہم آپس میں اتنی ہی پیار محبت سے رہتے تھے۔ تائی کی بیٹی سمیہ بمشکل 1 سال ہی مجھ سے بڑی ہوگی۔ اس کے بھی 2 بھائی تھے، ایک اس سے بڑا اور ایک اس سے چھوٹا۔ اس کا بڑا بھائی عمار کالج میں پڑھتا تھا۔ رہی بات میری اور سمیہ کی تو ہم دونوں ہی کی پڑھائی سے جان جاتی تھی۔ ہم دونوں اول درجے کی نکمی اور کاہل لڑکیاں تھیں۔ ہم دونوں کی ہی مائیں ہمیں اس کاہلی اور سستی پر ہر وقت ہمیں صلوتیں سناتی باتیں پائی جاتی تھیں۔ ہمارا گھر تو اہل خانہ کی تعداد سے کافی چھوٹا تھا، مگر گھر کے پچھلے صحن میں ایک خوبصورت سا لان تھا جو دادی کی محنت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ میں اور میری تایا زاد سمیہ ہم دونوں ہی اکثر وہاں بیٹھ کر آم کے درخت کے کچے آم توڑ کر کھاتے تھے، اور بعد میں جب دادی کو اس بارے میں پتہ چلتا تھا تو ہم دونوں کو ہی اپنی لاٹھی سے ڈراتی تھی۔ اپنی ماؤں کے پھٹکار سے بچنے کے لیے یہ باغیچہ ہمارے لیے سب سے محفوظ پناہ گاہ تھی، کیونکہ دادی وہاں کسی کو بھی پاؤں نہیں رکھنے دیتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ میں اور سمیہ دادی سے چھپ کر یہاں دن کا ایک بڑا حصہ گزارتے تھے۔ میں اس وقت 9ویں جماعت میں تھی۔ اس سال ہمارے بورڈ کے امتحان ہونے والے تھے، اس لیے عمار ہم دونوں کو ہی زبردستی اپنے پاس بٹھا کر پڑھاتا تھا۔ وہ پڑھائی میں بہت تیز تھا اور گھریلو سیاستوں سے دور رہتا تھا۔ جب اس نے سمیہ کے ساتھ مجھے بھی پڑھنے کو کہا تو پہلے میری اماں اور تائی دونوں نے خوب تماشا کھڑا کیا، مگر پھر دادی کی ایک گرج دار آواز نے سب کو خاموش کروا دیا۔ گھر پر دادی کا بہت رعب تھا اور تائی اور اماں کو وہ سخت رعب میں رکھتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ اب تک دونوں دل پر بھاری پتھر رکھ کر ایک ہی گھر میں ایک ساتھ رہ رہی تھیں۔ میرے ابا اور تایا قطعاً اپنی بیویوں کے رعب میں نہیں آتے تھے، دونوں کا مزاج اپنی ماں پر تھا۔ تبھی اماں اور تائی ہر بات کا غصہ ایک دوسرے پر ہی نکالتی تھیں۔ وقت گزرتا گیا اور جیسے تیسے کر کے میں نے اور سمیہ نے میٹرک پاس کر ہی لیا اور اپنے قدم کالج کی سرزمین پر رنجا کر لیے۔
انہی دنوں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ چاچو نے اچانک سے شادی کر لی۔ علم تو تب ہوا جب وہ اپنی نئی نویلی دلہن کو لیے گھر آ گئے۔ دادی نے پہلے تو سخت سست سنائی اور پھر انہیں کہا کہ اسے رکھے گا کہاں، تو چاچو نے کہا یہی اسی گھر میں۔ ان کی بات پر دادی نے انہیں گھور کر دیکھا تو وہ بولے کہ فی الحال تو شہر میں، مگر پھر کچھ عرصے بعد یہیں رہوں گا۔ چاچو تو ایک دن ٹھہر کر چلے گئے، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ جب وہ مستقل رہنے آئیں گے تو کہاں رہیں گے، کیونکہ گھر میں اتنی جگہ نہیں تھی۔ اس کا حل امی نے یہ نکالا کہ امتحان کے بعد جب میری کالج کی چھٹیاں ہوں گی تو وہ مجھے کچھ عرصے کے لیے ماموں کے پاس بھجوا دیں گی اور پھر بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ امتحان نزدیک آئے تو حسب سابق عمار نے ہمیں پڑھانا شروع کر دیا۔ انہی دنوں پہلی بار میرا دل ایک الگ ہی لے پر دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ میرے دل کو پہلی بار کوئی بھا گیا تھا۔ یہ پہلے پیار کا خمار تھا۔ میں گھنٹوں ان کے خیالوں میں کھوئی رہنے لگی۔ اسی حالت میں امتحان دیے۔ امتحانوں سے فارغ ہوئی ہی تھی کہ چاچو واپس آ گئے۔ میں تو ماموں کے ہاں جانے والی بات ہی بھول گئی تھی، مگر اب جب اماں نے حکم دیا تو ان کی بات سن کر میں کافی پریشان ہو گئی۔ میں یہ گھر اور گھر والوں کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جانا چاہتی تھی، مگر مجبوری تھی، اس لیے جانا ہی پڑا۔ یہ شہر چھوڑتے ہوئے میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور سمیہ بھی میرے جانے کا سن کر بہت اداس تھی۔ ایک شخص جس کی مجھے سب سے زیادہ پرواہ تھی وہی مجھ سے لاپرواہ تھا۔ میرا دل مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اس شخص سے دوری تم سہ نہیں پاؤ گی۔ یہ جوانی کے اولین دنوں کے جذبات ہیں جو نہ پوری طرح مجھ پر عیاں ہوئے تھے اور نہ ہی چھپے تھے۔ اوائل دنوں میں ہونے والا میٹھا سا درد میرے بھی دل کے کونے سے اٹھنے لگا تھا۔ دادی نے عمار کو میرے ساتھ بھیجا اور اس کی ذمہ داری لگائی کہ وہ مجھے بحفاظت ماموں کے گھر چھوڑ کر آئے۔ راستہ بھر ہم دونوں ایک دوسرے سے لا تعلق سے رہے۔ وہ ویسے بھی اپنی ہی دنیا میں گم رہتا تھا، بولتا بھی تھا تو صرف مجھے اور سمیہ کو ڈانٹنے کے لیے۔ میں اداس اور خوش دونوں ہی احساسات سے گزر رہی تھی۔ خوشی اس بات کی تھی پہلی بار ماموں کے گھر جا رہی تھی، اور اداسی اس بات کی تھی کہ دل اس دشمن جاں سے دور جانے پر رضامند نہیں تھا۔ نہ جانے سفر مزید کتنا طویل تھا۔ میں تو سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند گئی تھی۔ جب ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے تو عمار نے مجھے اٹھایا۔ ہم سامان لے کر نیچے اترے تو سامنے ہی ماموں کھڑے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ ہم ان سے پہلی بار مل رہے تھے۔ وہ اکثر لاہور آتے جاتے تھے مگر مامی کو کبھی ساتھ نہیں لائے تھے، بس ایک بار پھپھو کی شادی پر ساتھ لائے تھے، وہ بھی ایک رات رکنے کے بعد واپس چلے گئے تھے۔ مجھے اپنے ماموں بہت ہی زیادہ پسند تھے۔ وہ بہت نرم مزاج کے مالک تھے۔ ان کی شخصیت بہت ہی پرکشش تھی۔ وہ سامنے والے پر چھا سے جاتے تھے۔ ہمیں لے کر وہ گھر گئے۔ دوپہر کے کھانے تک عمار وہیں رکا، پھر وہ واپسی کے لیے نکل گیا۔ مامی مجھ سے بہت پیار اور شفقت سے ملی تھی۔ وہ میری امی اور تائی کے بالکل برعکس تھیں، بہت ہی شفیق اور مہربان خاتون۔ کبھی کبھی تو مجھے ان سے اپنی پھپھو کا عکس دکھائی دیتا تھا۔ وہ میرا پورا خیال رکھتی تھی، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتی تھی۔ میں کافی لاپرواہ بھی تھی، مگر وہ میری لاپرواہی پر مجھے ڈانٹنے کے بجائے پیار سے سمجھا دیتی تھی۔ سمیہ روز مجھے فون کرتی تھی۔ اس کے بقول وہ مجھے بہت مس کرتی ہے۔ یاد تو میں بھی اسے بہت کر رہی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ میں اسے وہاں اماں اور تائی کے میدان جنگ میں اکیلا چھوڑ آئی تھی، اور بس اسی لیے وہ ہر دفعہ کال پر ملکہ جذبات بنی ہوتی تھی۔ میں اس کے اس جذباتی پن پر اسے تسلی دیتی تھی کہ میں جلد ہی واپس آ جاؤں گی۔ میرا اس شہر میں قیام اس وقت میری وقتی تھا، لیکن تقدیر تو میرے لیے کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی۔ میں نے گھر سے آتے ہوئے اپنا دل بھی وہیں کسی کے قدموں میں چھوڑ دیا تھا، یہ سوچے بنا کہ وہ میرے لیے کوئی جذبات رکھتا بھی ہے یا نہیں۔ میں بس انجان راہوں کی مسافر بن گئی تھی۔ دل میں اس کے خیال سے ہی ہلکی سی گدگدی سی ہونے لگی تھی۔ مامی کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ تنہائی کی ماری عورت تھی۔ مجھے اپنے گھر پا کر بہت خوش ہو گئی تھی۔ سچ ہے، دوسرا ہٹ کا احساس ہی ہوتا ہے۔ ماموں بس اپنے کاموں میں ہی مصروف رہتے تھے۔ وہ شاید یہ بھول ہی چکے تھے کہ ان کی شریک حیات وقت پہلے بڑھاپے کا شکار ہو رہی تھی۔ بعض دفعہ ہمارے اپنوں سے اس درجہ لاپرواہی نے وقت سے پہلے ہی بہت تھکا دیتی ہے۔ مجھے مامی پر بہت ترس آتا تھا، جو اس گھر کی در و دیوار میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ کہیں آتی جاتی بھی نہیں تھی۔ ماموں شادی کے بعد انہیں
لے کر اتنی دور آ بسے تھے کہ ان کا رشتہ داروں سے میل جول بھی نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ اسی لیے میری آمد نے مامی پر کافی خوشگوار اثر ڈالا تھا۔ مامی کے گھر کے برابر میں ہی ایک عورت رہتی تھی۔ وہ محلے کی لڑکیوں کو سلائی کڑھائی سکھاتی تھی۔ میں نے بھی مامی سے بات کر کے اس عورت کے پاس جا کر سلائی سیکھنا شروع کر دی، مگر مجھے سارا وقت یہی خیال ستائے رہتا کہ مامی گھر پر اکیلی ہوں گی۔ وہی سلائی سیکھنے کے دوران میری دوستی ایک لڑکی سے ہو گئی جس کا نام اقرا تھا۔ وہ کافی چنچل لڑکی تھی۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ گویا دکھ اسے کبھی چھو کر ہی نہیں گزرا تھا۔ وہ ہر حال میں مسکراتے رہنے کا فن بخوبی جانتی تھی۔ یہاں میرا وقت کافی پرسکون گزر رہا تھا۔ ماموں صبح کے گئے شام کو واپس آتے تھے۔ میں دن بھر مامی سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ باقی سب تو بالکل ٹھیک تھا، مگر ایک عجیب سی بات تھی، وہ یہ کہ پورا دن تو میں مامی کے ساتھ ہی گزارتی تھی، مگر جیسے ہی شام ہوتی تو مامی مجھے کھانا کھانے کا کہتی اور اس کے بعد مجھے اسٹور روم میں چھپا دیتی تھی۔ کئی دن سے مامی کے اس عجیب سے رویے کی مجھے کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور میں مامی سے بھی کچھ پوچھتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ ایک دن میں رات کو پیاس سے مجبور ہو کر پانی پینے اسٹور روم سے نکل کر کچن کی طرف جا رہی تھی کہ میرے اٹھتے قدم کسی کی سسکیوں کی آواز پر تھم گئے۔ میں نے اندازہ لگانا چاہا کہ وہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ تبھی مجھے ادراک ہوا کہ وہ آواز تو مامی کے کمرے سے آ رہی تھی اور یہ رونے کی آواز مامی کی ہی تھی۔ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے تجسس اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ دروازے کی در سے نظر آتے اندر کے منظر کو دیکھا تو میری تو گویا جان ہی نکل گئی۔ زندگی میں کبھی میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ مامی کی زندگی کا کوئی ایسا پوشیدہ رخ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ بھی ہمارے معاشرے کی 70% مجبور عورتوں میں سے تھی جو اپنے شوہروں کی مار سہ کر اپنے آنسو اپنے اندر ہی چھپا لیتی ہیں۔ میں نے تھوڑا اور آگے ہو کر دیکھا تو اب اندر کا منظر صاف دکھ رہا تھا۔ مامی بیچاری نیچے زمین پر پڑی سسک رہی تھی اور ماموں بے دردی سے انہیں پیٹ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میرے منہ سے بے ساختہ نکلنے والی چیخ کو میں نے بروقت ہاتھ رکھ کر روک دیا تھا۔ میں اسی وقت وہاں سے الٹے قدموں بھاگتی ہوئی واپس اسٹور روم میں آ گئی۔ اگر دروازہ اچھی طرح سے بند کر کے دیوار سے لگ کر نیچے بیٹھ گئی۔ میرے حواس ابھی بھی مختل تھے۔ میرا دماغ اب تک کچھ دیر پہلے دیکھے گئے واقعے کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ میری آنکھیں بہت ہی تیزی سے آنسوؤں سے بھر رہی تھیں۔ ماموں کا یہ روپ میرے لیے حقیقت میں بہت ہی تکلیف دہ تھا۔ بظاہر بہت ہی نرم دل دکھنے والے ماموں کا اصل روپ یہ ہوگا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں پوری رات وہیں زمین پر دیوار سے لگی بیٹھی آنسو بہاتی رہی تھی۔ ماموں اور مامی کی شادی کو 12 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور نہ جانے مامی کتنے سالوں سے ماموں کا ایسا رویہ برداشت کر رہی تھی، اور اتنے سالوں میں یہ سب برداشت کرنے کے باوجود بھی آج تک کبھی انہوں نے اپنے لبوں سے شکوے کا لفظ تک نہیں نکالا تھا۔ وہ صبر و شکر کی پیکر مجسم تھی، مگر اب صبر سے کہیں آگے بڑھ چکی تھی۔ اب تو ان کی جوانی کا سورج بھی غروب ہو رہا تھا۔ ماموں کو کم از کم ان کی بڑھتی عمر کا ہی خیال کر لینا چاہیے تھا، مگر وہ شاید بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھنے والے مردوں میں سے تھے۔ میں اپنی زندگی میں پہلی بار کسی مرد کا ایسا روپ دیکھ رہی تھی۔ ویسے اس طرح کے کئی قصے تو سن رکھے تھے، مگر حقیقت میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ میرے تایا اور ابا بے شک رعب و دبدبہ رکھتے تھے، مگر کبھی اپنی عورتوں کو بے عزت نہیں کرتے تھے۔ ہاتھ اٹھانا تو بہت دور کی بات تھی۔ اس رات اس دیوار سے لگے لگے میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا تھا، اور اس فیصلے کو کرنے کے لیے مجھے اپنے دل میں ابھرتے جذبات کو اپنے پاؤں تلے کچلنا پڑا تھا۔ اس رات وہاں بیٹھے بیٹھے پہلی بار میرا دل شادی سے اٹھ گیا تھا۔ میرے دماغ پر شادی کا صرف ایک نقش، ایک رخ چھپ کر رہ گیا تھا۔ میں نے رات تو جیسے تیسے گزار لی تھی، مگر صبح ہوتے ہی میں نے سب سے پہلے بھاگ کر مامی کی تلاش میں کچن میں گئی تو وہ وہاں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ وہ صبح سویرے سب سے پہلے ماموں کے لیے ناشتہ بناتی تھی۔ ان کے آفس چلے جانے کے بعد وہ پھر گھر کی صفائی کرتی تھی۔ انہی کاموں میں وہ مصروف رہ کر اپنی زندگی کی تلخیاں بھلانے کی کوشش کرتی تھی۔ میں نے مامی کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ ہر قسم کے تاثرات سے عاری تھا۔ انہیں ناشتہ بنا کر مجھے دیا کہ میں ماموں کو دے آؤں، اور پھر میرے لیے بھی ناشتہ بنانے لگی۔ میں نے ناشتے کی ٹرے اٹھائی اور ماموں کو دینے ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھلا تھا۔ میں دروازے کے سامنے جا کر رک گئی۔ میری نظروں کے سامنے ایک دم سے رات کا منظر گھوم گیا۔ میرے قدم
من بھاری ہو گئے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا گویا یہ 2-3 قدم صدیوں کی مسافت پر محیط ہو گئے تھے۔ میں نے جی کڑا کر اور ایک لمبا سانس لے کر قدم اندر کی طرف بڑھا دیے۔ اندر جا کر میں نے ناشتہ ماموں کے سامنے پڑی ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ ہاتھ میں اخبار لیے شاید سرخیاں پڑھ رہے تھے۔ میرے آنے پر بس ایک پل کو نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور پھر واپس اخبار میں گم ہو گئے تھے۔ میں نے ایک لمحہ انہیں دیکھا تو ان کے بظاہر نرم چہرے کے پیچھے شفاف چہرے کی جھلک دیکھ کر میں جھرجھری لیتی فوراً وہاں سے نکل گئی تھی۔ نہ جانے اب اور کیا کیا دیکھنا باقی تھا۔ وہ پورا دن میں نے مامی کو جانچتے ہوئے گزار دی۔ میں ان سے کچھ پوچھنے اور نہ پوچھنے کی کشمکش میں مبتلا رہی۔ اسی طرح شام ہو گئی۔ میں مامی کے کہنے سے پہلے اسٹور روم میں جا کر لیٹ گئی۔ میں نے کچھ دیر سوچ میں گزار دیے، پھر اٹھ کر موبائل اٹھا کر سمیہ کو کال کی۔ اس سے کچھ دیر بات کر کے میرا دل بہل گیا تھا۔ وہ حسب معمول اماں اور تائی کے بیچ ہونے والی تازہ جھڑپ کے بارے میں چسکے لے کر بتا رہی تھی۔ ہم دونوں ہی اماں اور تائی کے مابین ہونے والی لڑائیوں کو کچھ خاص سنجیدگی سے نہیں لیتی تھی، مگر آج میں اس کی اس داستان گوئی پر کھل کر مسکرا بھی نہیں پا رہی تھی۔ تبھی وہ ہر 2 جملوں کے بعد مجھ سے پوچھتی رہی کہ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ مگر میرے پاس اسے اب جھوٹی تسلی دینے کے سوا اسے بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ رات جب گہری ہوئی تو میں دبے قدموں کمرے سے باہر آئی تو سسکیوں کی وہی آواز آج پھر آ رہی تھی۔ میں نے دروازے سے جھانک کر دیکھا تو آج بھی وہی منظر تھا اندر کا۔ میں یہ دیکھ کر بھاگ کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں نے سونے سے پہلے خود سے پکا عہد کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں کل مامی سے اس بات کی بات کر کے رہوں گی۔ اگلی صبح جیسے ہی ماموں آفس چلے گئے تو میں نے مامی سے کہا سب کام چھوڑیں پہلے میرے ساتھ آئیں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ میری بات سن کر میرے ساتھ برآمدے میں آ گئی اور بولی کیا ہوا بیٹا، گھر پر سب تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا جی گھر پر سب ٹھیک ہے، مجھے آپ سے آپ کے بارے میں بات کرنی ہے۔ میرے بارے میں؟ انہوں نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ جی آپ کے بارے میں ہی۔ آپ مجھے بتائیں کہ ماموں کے اس سلوک کی اصل وجہ کیا ہے اور وہ کب سے اس طرح آپ کو مار رہے ہیں؟ میرے منہ سے یہ بات سن کر مامی کا رنگ ایک دم فک ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتا یہ سب؟ تو میں نے کہا میں اس رات آپ کو دیکھا تھا، وہ آپ کو کس بری طرح مار رہے تھے۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ آپ مجھے اسٹور روم میں کیوں بھیج دیتی تھی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ماموں کے اس رویے کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ آخر میرا اصرار کرنے پر انہوں نے ایک گہری سانس لی اور پھر بولی بیٹا یہ آج کی کہانی نہیں ہے بلکہ یہ قصہ تو بہت پرانا ہے۔ یہ بات میری شادی کے 5 ماہ بعد کی ہے، جب ایک دن مامی بتاتی گئیں اور میں حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ان کی درد بھری زندگی کی داستان سنتی رہی۔ وہ دن حقیقتوں کے عیاں ہونے کا دن تھا۔ اس دن مجھے بہت کچھ ایسا پتہ چلا کہ جس کے بارے میں خاندان میں کوئی کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ مامی نے جب سب بتا دیا تو مجھے تھکے انداز میں دیکھتے ہوئے بولی بیٹا میں نے 12 سالوں بعد آج پہلی بار کسی انسان کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا ہے۔ تم برائے مہربانی یہ سب کسی کو مت بتانا، خاص طور سے اپنی ماں سے کچھ مت کہنا۔ میں نہیں چاہتی کہ سالوں کے اس رشتے کو اب جا کر کوئی ٹھیس پہنچے۔ میرے پاس کوئی ایسا نہیں جو اس مسئلے میں میرا ساتھ کھڑا ہو سکے۔ مامی کی بات سن کر میں نے بے بسی سے ان کی طرف دیکھا اور کہا مامی اتنے سال سے اس سب کو چپ چاپ سہتے ہوئے آپ کو کیا ملا آخر؟ الٹا آپ نے خود پر ظلم کیا۔ اب بس بہت ہوا۔ کیا آپ اپنی ساری زندگی ایسے ہی گزار دیں گی؟ میں آپ کو ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔ میری بات پر انہوں نے مجھے کہا تم ان سب چیزوں کو ابھی نہیں سمجھتی ہو نا، اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہی ہو۔ ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ عورت کی جگہ بہت مشکل سے بنتی ہے۔ میں نے کہا تو یہ سب اصول بنانے والے بھی تو ہم ہیں نا۔ اگر ہم صرف مجبوریوں کی وجہ بنا کر ان سب کو ایسے ہی ہونے دیتے رہیں تو اسے روکے گا کون؟ کسی نہ کسی کو تو روکنا ہوگا۔ اگر آج ہم اپنے اوپر اٹھنے والی ایک انگلی کو نہیں روک سکتے تو کل کو پورا ہاتھ ہماری طرف بڑھے گا۔ ہمیں ہوش تب آتا ہے جب پانی سر سے گزر جاتا ہے۔ یہ صبر اور بہادری تو ہرگز نہیں کہ اس طرح اس کا سلوک بنا کر کسی وجہ کی برداشت کرتے جائیں، بلکہ صرف میری نظر میں تو یہ بزدلی ہے۔ آپ کی تو ایسی کوئی مجبوری بھی نہیں اور آپ صرف معاشرہ کیا کہے گا روک پال کر بیٹھ گئی ہیں۔ کاش ہم یہ سوچنے کے بجائے لوگ کیا کہیں گے یہ سوچ لیا کریں کہ اللہ کیا کہے گا تو ہماری زندگیاں بہت آسان ہو جائیں گی۔
میرے اتنے لمبے مباحثے کا تھوڑا بہت اثر تو مامی پر ضرور ہوا تھا۔ تبھی انہوں نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ چلو تمہیں جو ٹھیک لگتا ہے وہ کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جب ہم معاشرے کے بنے ہوئے فرسودہ اصولوں سے ٹکراتے ہیں نا تو پاش پاش ہو کر رہ جاتے ہیں۔ بہت کم لوگ اتنے بہادر ہوتے ہیں جو اس قسم کی بغاوت مول لے کر بھی فاتح قرار پاتے ہیں۔ میں نے مامی کی بات پر کہا، مجھے اللہ پر یک پورا بھروسہ ہے، آپ بس دعا کریں۔ میری بات سن کر وہ آسودگی سے مسکرا دیں۔ اگلے 2 دن میں نے سوچنے اور منصوبہ بنانے میں گزار دیے تھے۔ مجھے اس سب میں سمیہ کی مدد کی اشد ضرورت تھی، اس لیے میں نے پہلے اسے کال کی، سب کچھ تفصیل سے بتا دیا تھا اور اچھے سے سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ اب میرا اگلا اقدام بنا کسی مسئلے کے مامی کو یہاں سے لے کر جانا تھا۔ اس کا حل بھی میں نے سوچ لیا تھا۔ میں نے صبح ماموں کے آفس جانے سے پہلے ان سے مامی کو ساتھ لے کر لاہور جانے کی اجازت مانگی تھی۔ پہلے تو انہوں نے صاف منع کر دیا، مگر پھر تھوڑے اصرار پر مان ہی گئے۔ میرے لیے یہی کافی تھا۔ میں نے بھاگ کر مامی کو بتایا تو وہ بھی خوش ہو گئی۔ ہم اگلے دن لاہور کے لیے نکل گئے۔ پورے راستے میں سمیہ سے رابطے میں رہی تھی۔ میں نے اس سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ دادی اور پھپھو کو اس سب کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دوپہر ہو رہی تھی۔ ہمیں لینے کے لیے عمار آیا تھا۔ گھر آ کر مجھے محسوس ہوا میں نے اس ماحول کو کتنا مس کیا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں اور سمیہ پھپھو اور دادی کے ساتھ بات کرنے لگے۔ میں نے ایک بار پھر دادی کو ہر بات تفصیل سے بتائی تو انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، اب تم یہ سب مجھ پر چھوڑ دو، میں مناسب موقع دیکھ کر تمہاری ماں سے خود بات کروں گی۔ میں دادی کی بات سن کر مطمئن ہو گئی۔ 2 دن بعد دادی نے مامی اور امی کو اپنے کمرے میں بلا کر ان سے اس سب کے بارے میں بات کی اور اماں کو ہر چیز تفصیل سے بتائی تو اماں نے یہ سب سن کر ہک دک ہی رہ گئی۔ وہ تو کچھ سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ ان کا اکلوتا اور چھوٹا لاڈلا بھائی اس طرح کی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ میری اماں کو ویسے بھی حقوق نسواں کا علم بند کیے رکھنے کا بڑا شوق تھا اور اپنے اس شوق کی تکمیل کے لیے آج آخرکار انہیں ایک اہم موقع مل ہی گیا۔ مجھ سمیت سب جانتے تھے کہ صرف اماں اور تائی ہی ایسی تھیں جو ماموں سے اس سب کے بارے میں باس پرس کر کے مامی کو مدد کر سکتی ہیں۔ اس دن دادی اور مامی سے بات چیت کے بعد اماں نے بنا ایک لمحہ ضائع کیے فوراً سے ماموں کو کال ملا کر لاہور پہنچنے کا حکم دیا۔ ماموں چاہے جتنے بھی سخت مزاج کیوں نہ تھے، بہرحال اماں کے سامنے ان کی بھی ایک نہیں چلتی تھی۔ اماں کے حکم پر وہ فوراً سے ٹکٹ کٹوا کر لاہور پہنچے تو اماں سے انہیں ٹھیک سے سانس دھوس کرنے کا موقع بھی نہ دیا اور ان کی کلاس لینا شروع کر دی تھی۔ ہال میں صرف اماں، تائی اور ماموں ہی موجود تھے، باقی سب اپنے کمروں میں دبکے بیٹھے تھے۔ میں دادی کے باغیچے میں لگے آم کے درخت کے نیچے بیٹھی کچے آم کھاتی ہوئی مامی کی باتوں کو یاد کر رہی تھی۔ انہوں نے اس دن میرے اصرار پر اپنی زندگی کے تلخ حقائق سے پردہ ہٹاتے ہوئے مجھے بتایا کہ میری شادی کے شروع کے دن تو کافی خوشگوار تھے، جیسا ہی نئی نوبیاہتا جوڑے کے ہوتے ہیں، مگر جب کچھ مہینے گزر جانے کے بعد بھی میں امید سے نہ ہوئی تو تمہارے ماموں مجھے لے کر ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ وہاں جا کر ٹیسٹ وغیرہ سے پتہ چلا کہ میرے سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں، تو ڈاکٹر نے تمہارے ماموں سے کہا کہ وہ ٹیسٹ کروائیں۔ پہلے تو وہ نہیں مانے، مگر بہت اصرار کرنے پر مان گئے، اور جب رپورٹس آئیں تو وہ ہمارے توقع کے بالکل ہی برعکس تھی۔ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتے، اور بس یہی ایک بات ان کے مردانہ انا پر تاز نازیبا بن کر لگی۔ میں نے تو اس سب کو اللہ کی حکمت جان کر قبول کر لیا تھا، مگر وہ نہ کر سکے۔ میں اکثر انہیں سمجھانے کی کوشش کرتی، مگر وہ سمجھتے کہ میں ان کا مذاق اڑا رہی ہوں، اور بس اسی غلط فہمی نے ان کے اندر چڑچڑا جڑ پکڑ لی اور آہستہ آہستہ وہ مجھ سے بدظن ہوتے گئے۔ وہ اپنی اس کمی کا غصہ مجھ پر نکالنے لگے اور اس کے لیے انہوں نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ میں منہ بند رکھنے پر مجبور تھی۔ وہاں الگ شہر میں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ ان کا جو جی میں آتا مجھ سے وہی سلوک رکھتے تھے۔ مامی کی داستان بہت تکلیف دہ تھی، اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا تھا، یہ سوچ کر کہ شاید مامی کی زندگی کو ایک نیا رخ مل سکے۔ اندر سے اب تک ماموں اور امی کی ملی جلی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اٹھ کر اندر جا کر سمیہ کے پاس بیٹھ گئی۔ یہ جھڑپ رات تک جاری رہی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ماموں مامی کو طلاق دے کر غصے میں پاس پڑی ٹیبل کو ٹھوکر مارتے ہوئے نکل گئے۔
اس واقعے کو گزرے کچھ دن ہو گئے تھے۔ مامی قریب میں ہی ایک کرائے کے گھر پر رہنے لگی تھی۔ مجھے بھی ساتھ ہی رکھ لیا تھا۔ انہی دنوں عمار نے گھر کے اوپر ایک اور پورشن بنانے کا سوچا، کیونکہ گھر ویسے بھی کافی چھوٹا پڑ گیا تھا۔ میرا کمرہ تو ویسے بھی چاچو اور چاچی کے استعمال میں تھا، اب اوپر کا پورشن ناگزیر ہو گیا تھا۔ اس کے لیے عمار نے دادی کو کسی نہ کسی طرح منا ہی لیا، کیونکہ وہ کسی بھی صورت گھر میں تبدیلی کی خواہاں نہیں تھی۔ یہ گھر انہیں بہت عزیز تھا۔ کچھ وقت جب میں اور سمیہ کالج پاس کر چکی تو تب تک اوپر کا پورشن بھی مکمل تیار ہو چکا تھا۔ انہی دنوں اماں اور تائی کی کوشش سے ایک بڑی عمر مگر نفیس سے مرد کے ساتھ سادگی سے مامی کا نکاح کر دیا گیا۔ مامی اپنی زندگی میں اب کافی خوش تھیں۔ عمار بھی جاب کرنے لگ گیا تھا۔ آج کل تائی اس کے رشتے ڈھونڈ رہی تھی، اور جس لمحے سمیہ نے یہ خبر مجھے دی، میرا دل ایک پل کو ٹوٹ سا گیا تھا۔ خاص شخص کو اتنے سالوں سے خاموشی سے چاہتی آئی تھی، اب کیا وہ اور کسی کا نصیب بن جائے گا؟ میں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر اب میرا دل بغاوت پر اتر آیا تھا۔ وہ میرے سامنے سی اور کاہو جائے گا، یہ سوچ ہی جان لیوا تھا۔ تائی کی کوششیں ہر گزرتے دن کے ساتھ تیز ہوتی جا رہی تھی، اور میرا دل میرے ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا تھا کہ ایک دن سمیہ نے مجھے بتایا کہ اماں نے عمار کے لیے لڑکی پسند کر لی ہے اور جلد ہی شادی کا ارادہ ہے۔ بھائی کو بھی لڑکی بہت پسند ہے، بلکہ انہی کے کہنے پر اماں نے مانی ہے۔ اس کی بات پر آنسو ٹوٹ کر میرے گالوں پر گرنے لگے۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر وہ ایک دم پریشان ہو گئی اور فوراً سے بولی، رو مت یار، وہ لڑکی تم ہی ہو۔ کتنا مزہ آ رہا تھا نا تمہیں تنگ کرنے میں، اور تم نے رو کر سارا مزہ خراب کر دیا۔ اس کی بات تو میں نے سنی ہی نہیں، بس پہلے ہی جملے پر اٹک گئی کہ وہ لڑکی تم ہی ہو، اور جیسے ہی مجھے اس کی بات سمجھ آئی، میں نے اس کی طرف خطرناک ارادوں سے